السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ محترم سامعین و سامعات، آج میں آپ کے روبرو جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے الحمدللہ کے معنی اور اس کے فوائد۔ حمد و ثنا کے تمام مبارک کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق، مالک اور قابض ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الاولین والآخرین، امام القبلتین، امام الحرمین پر ہو۔ میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت و بخشش کی دعا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام اور بزرگان دین کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر بہت مبارک اور اعلیٰ نیکی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر سوچ سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ کیا جائے تو اس کے دو فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہ فائدے انسان کو نقد میں بہت جلد نصیب ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، مومن ذکر کی لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہے، اس کی اداسی، مایوسی اور ہر طرح کی بدسکونی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ عجیب روحانی مٹھاس کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب پورے ادراک اور گہرائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے تو نیکیوں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتا ہے۔
نیکیوں سے خوشبو کے شروعات ہو جانے کے بعد انسان کے دل میں جب اس کی لذت اور حلاوت محسوس ہونے لگتی ہے تب انسان کو اللہ رب العالمین کے ذکر کا فائدہ پہنچتا ہے. اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا. دوسری چیز، انسان بہت سی اخلاقی بیماریوں سے نجات پا لیتا ہے. وہ ایک تربیت یافتہ بااخلاق صالح مسلمان بن جاتا ہے، ایک نیک مسلمان کی زندگی گزارتا ہے. زبان کی بے راہ روی اور نگاہ کی آوارگی شعور والے ذکر کی برکت سے ختم ہو جاتی ہے. آج کل معاشرے میں بظاہر ذکر سے وابستہ لوگ جو شرک و بدعت اور بڑے بڑے گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں اور ملوث دیکھا جاتا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس رٹے رٹائے الفاظ اور تسبیح کے دانوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک افضل ترین دعا اور شکر کے لیے سب سے اعلیٰ اور معروف کلمہ الحمدللہ، اس کے معنی اور فوائد بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں اللہ تعالی کی حمد موجزن ہو اور آپ اپنے اللہ کی پیاری تعریفوں کے ساتھ اس سے ملاقات کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے برگزیدہ انبیاء و رسول علیہم السلام اور اولیاء گزرے ہیں، ان کی زبانیں ہر حال میں الحمدللہ سے تر رہی. وہ تو غمی و خوشی اور ہر ایک موقع پر اللہ کی حمد کرنے والے تھے، اللہ تعالی کی تعریف کرنے والے تھے. سیدنا جبریل علیہ السلام کے متعلق صحیح حدیث میں موجود ہے، معراج کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شراب رکھی گئی اور دودھ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھ کر دودھ کو پکڑا تو امام الملائکہ سیدنا جبریل علیہ السلام فرمانے لگے، الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ. رواہ البخاری. ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی ذات جس نے آپ کی فطرت کی طرف رہنمائی کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو جب کامیابی ملی، جب نجات ملی تو آپ نے یہی فرمایا، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. ہم تو صرف تعریف تو صرف اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات بخشی. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو جب عظیم مقام و مرتبہ ملا تو انہوں نے فرمایا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. تعریف صرف اس ذات کے لیے ہے جس نے ہم کو اپنے زیادہ مومن بندوں پر ہمیں فضیلت بخشی ہے، ہمیں مرتبہ عطا کیا ہے، ہمیں مقام عطا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کو سب سے افضل دعا قرار دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اپنی زبان کو اللہ تعالی کی تعریف سے تر رکھتے تھے. مجھے یاد آیا خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے موقع پر جب پوچھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے، تحقیق کے بعد آپ کو بتایا گیا وہ مجوسی غلام ہیں. آپ رضی اللہ عنہ نے شہادت نوش فرمانے سے چند لمحے پہلے یہی ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی بید رجل یدعی الاسلام. ہر قسم کی تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے میری موت ایسے شخص کے ہاتھوں نہیں کی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو. محترم سامعین و سامعات، الحمدللہ ایک ایسا مبارک اور پاکیزہ کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی سورتوں کا آغاز، کئی سورتوں کی ابتدا ہی اس مبارک کلمے سے کیا ہے اور یہی کلمہ آج تک اہل ایمان کی زبانوں پر گونج رہا ہے.
قرآن مجید نے کیا خوب بیان فرمایا، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی ذات کی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا ہے، اور اس کے لیے حمد آخرت میں ہے، اور وہی حکمت والا باخبر ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی حمد اور معنی پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کیا ہے؟ الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ ہر طرح کی حمد و ثنا اور حقیقی تعریف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی ایک مسلمان اپنی زبان سے جب الحمدللہ کہتا ہے تو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ تعریف و بھرے ہر طرح کی پاکیزہ اور مبارک کلمات میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہی کے لائق ہیں، کیونکہ تمام کمالات کا اصل محور وہی ہے۔ ہر قسم کی خوبی کا مالک وہی ہے، اور ہر قسم کی توفیق اسی کی طرف نصیب ہوتی ہے۔ وہی رحیم و کریم دنیا و آخرت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید کا آغاز ہی اسی سے ہوا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخر الآیہ۔ اس لیے حق ہے کہ سب سے زیادہ حمد و ثنا اور تعریف میری ہی کی جائے، اور یہی بات دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس انداز کے ساتھ بیان فرمائی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور کہہ دو تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ ہی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور تم خوب اس کی بڑائی بیان کرو۔ محترم سامعین اکرام، الحمدللہ ہر مسلمان کو اس جذبے کے ساتھ کہنا چاہیے کہ اس کو قلبی طور پر اس بات کا یقین ہو حقیقی حمد و ثنا اور تعریف کا مستحق صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔ اس سے مسلمان کی دو نقاط پر تربیت ہوتی ہے۔ نمبر ایک، اس کی طبیعت میں شعور سے الحمدللہ کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی مدح، دوسروں کی تعریف، دوسروں کی مدح سرائی، مبالغہ آرائی اور خوشامد کرنے سے بچا رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی میں کوئی کمال ہے تو میرے اللہ ہی کا عطا کرتا ہے، اور اس پر بھی تعریف ہی کرنی چاہیے۔ نمبر دو، اس کے دل میں اپنے لیے تعریفات اور القاب سننے کی ہوس ہمیشہ اس کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ کا دوسرا معنی انسان کو دی گئی ہر نعمت ایک وحدہ لا شریک کی عطا کردہ ہے۔ یہ ماننا کہ مجھے مال و زر، مقام و مرتبہ اور ایمان و صحت بخشنے والا صرف اور صرف میرا اکیلا اللہ ہے، اور اس میں کسی کا ذرہ برابر حصہ نہیں۔ رب کعبہ کی قسم سمجھ کر الحمدللہ پڑھنے والا کبھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ بصیرت کے ساتھ الحمدللہ کا ورد کرنے والا کسی اور صورت غیر اللہ کو داتا گنج بخش نہیں کہہ سکتا، کیونکہ روزی اور خزانے دینے والا اور ہمیں پالنے والا اور ہمیں ایک ایک نعمت عطا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ ہی دستگیر ہے، باقی سب نبی ولی اور چھوٹے بڑے فقیر ہیں۔ الحمدللہ کا یہ معنی قرآن میں اس انداز سے موجود ہے، الحمدللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذلکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين۔ الحمدللہ اللہ ہی وہ اکیلی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری
بہت ہی خوبصورت شکل بنائی، اور اس نے تم کو عمدہ چیزوں کا رزق دیا، یہ اللہ تعالیٰ ہے تمہارا رب ہے، پس بڑا ہی برکت اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہاں کا، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم دین کو اسی کے لیے خالص کرتے رہو۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ بندے کو عطا کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ آپ بحیثیت مسلمان اللہ سے پوری محبت و عقیدت اور یقین سے مانگے، وہ ایمان کی حالت میں مانگی ہوئی کسی دعا کو رد نہیں فرماتا، بشرطے کہ مومن غیرت مند مومن ہو۔ الحمدللہ کا تیسرا معنی یہ ہے احسان مندی کے جذبات سے لبریز، حقیقی شکر کا صحیح حقدار صرف اور صرف اللہ ہے، یعنی ایک مسلمان جب الحمدللہ کہتا ہے تو اس پاکیزہ بول کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرنے کی انتہا کر دیتا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تعریف ہے تو تیری، اگر کوئی نعمتیں دینے والا ہے تو صرف تو ہے، اگر شکر کے لائق کوئی سب سے عظیم ہستی ہے تو تیری ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ فرمائیں تو آپ قدم قدم اور پل پل اللہ کا شکر ادا کرنے کی انتہا کر دیتے ہیں۔ اپنے خالق و مالک کی ایسی شکر گزاری کے زمانہ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہم ہے کہ اس کا دیا ہوا سب کچھ کھاتے ہیں اور اس کی نسبتیں اپنے پیروں کی طرف کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے شکر غیروں کی کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کائنات کے سب سے بڑے شکر گزار امام الشاکرین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، وہ کس قدر ادب اور اعلیٰ سلیقہ کے ساتھ الحمدللہ کا بول کر اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ ہم تو شاید پانی کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پانی کو بے دریغ ضائع کیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوٹ گھوٹ پر الحمدللہ کہتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کی اس پاکیزہ ادا کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں: كان يشرب في 3 أنفاس إذا أدنى الإناء إلى فمه سم اللہ تعالی وَإِذَا أَخَّرَهُ حمد اللہ۔ سلسلۃ الصحاح حدیث صحیحہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانسوں میں پیتے تھے، جب برتن کو اپنے منہ کے قریب کرتے تو بسم اللہ پڑھتے، اور جب برتن کو پیچھے ہٹاتے تو الحمدللہ کہتے، اور ہر گھونٹ پر ایسا کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین و سامعات، ہر گھونٹ پر اور ہر لقمے پر الحمدللہ کہنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ اتنا بڑا مبارک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنے بندوں پر راضی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں یہ کہ وہ لقمہ لے اور اس پر الحمدللہ کہے، یا وہ گھونٹ پیے اور اس پر الحمدللہ کہے۔ امام بکر مزنی رحمہ اللہ کی ایک مزدور سے ملاقات ہوتی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ امام بکر مزنی رحمہ اللہ نے ایک مزدور کو دیکھا کہ جو کمر پر بوجھ اٹھائے جا رہا تھا اور اپنی زبان سے بار بار 2 کلمے ادا کر رہا تھا: الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب حضرت صاحب نے بار بار ان کلمات کو سنا تو تعجب سے پوچھنے لگے: اے اللہ کے بندے، تجھے ان 2 کلمات کے سوا کچھ اور نہیں آتا؟ حمد سے فارغ ہوتا ہے تو استغفار شروع کر دیتا ہے، اور اگر استغفار سے فارغ ہوتا ہے تو حمد شروع کر دیتا ہے، آخر کیوں؟ وہ مزدور جواب میں کہنے لگا: حضرت، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ کئی ایک اذکار کو جانتا ہوں، کئی ایک دعاؤں کو جانتا ہوں،
اور پڑھتا بھی ہوں، لیکن زیادہ الحمدللہ اور استغفراللہ اس لیے کہتا ہوں کہ آدمی دو حالتوں سے کبھی باہر نہیں ہوتا، اللہ کی نعمتیں لیتا ہے اور اس کے حق میں گناہ کرتا ہے۔ جب میں خدا کی نعمتوں کو یاد کرتا ہوں تو الحمدللہ کہتا ہوں، اور جب اپنی کوتاہیوں، اپنے گناہوں پر نظر پڑتی ہے تو بے ساختہ زبان سے استغفراللہ ہی نکلتا ہے۔ امام صاحب بیان کرتے ہیں، میں مزدور کا جواب سن کر حیران ہو گیا اور اپنے دل ہی دل میں کہا، میرے اللہ، ہم کیا فقیر ہیں، یہ مزدور تو ہم سے بھی زیادہ فقیہ نکلے۔ ہم کیا فقیہ ہیں، ہم کیا جاننے والے ہیں، یہ مزدور تو ہم سے بھی زیادہ فقیہ نکلے۔ اللہ اکبر۔ اسلامی بھائیوں، اگر قرآن پڑھا جائے اور وہ بھی ہمیں قدم قدم پر الحمدللہ کہنے کا حکم دیتا ہے، الحمدللہ شکر الہی کا سب سے مختصر اور جامع کلمہ ہے۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے اور جنت میں داخل ہو کر بار بار الحمدللہ ہی کہیں گے، آپ جنت میں پہنچ کر جو سب سے پہلے بولنے ہیں، آئیے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ وہ کہیں گے کہ سارا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، اور ہم یہ جنت پانے والے نہ تھے اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہ دیتا۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا فغفور شکور۔ اور وہ کہیں گے سارا شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سے غموں کو دور کیا، بلا شبہ ہمارا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا اور قدردان ہے۔ الحمدللہ کے بے شمار فوائد ہیں۔ الحمدللہ کے معنی و مفاہیم کو سمجھ لینے کے بعد مسلمان ایک عجیب و غریب روحانی لذت محسوس کرتا ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر حال میں الحمدللہ کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ کچھ فوائد میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حمد سے زبان تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 1، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی الحمدللہ کہنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اور بعض روایت سے تو یوں معلوم ہوتا ہے جب ایک مسلمان دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو فرشتے اس کا اجر لکھنے سے قاصر آ جاتے ہیں۔ ایک صحیح روایت کے مطابق ایک شخص نے الحمدللہ کثیرا کہا تو فرشتے پر بھی اس کا اجر و ثواب لکھنا گرا ہو گیا۔ وہ اپنے رب کے پاس گیا تو اللہ نے جواب میں فرمایا، اکتبها کما قال عبدی کثیرا، اسی طرح لکھو جس طرح میرے بندے نے کثیرا کہا ہے۔ جب میرا بندہ قیامت کے روز میری ملاقات کے لیے آئے گا تو اس کو اس کے بہت زیادہ تعریف اور شکر کرنے کی جزا خود عطا فرماؤں گا۔ نمبر 2، جب مسلمان کی زبان سے حمد الہی کے کلمات نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں خصوصی طور پر پیش کرنے کے لیے اپنے ملائکہ کو، اپنے فرشتوں کو زمین پر نازل فرماتا ہے اور حمد کرنے والے، تعریف کرنے والے خوش نصیب کو خاص انعامات سے نوازتا ہے۔ اس سلسلے میں مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص نے اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، رواہ ابو داؤد۔ اے اللہ ہمارے پروردگار، تیرے لیے بہت ہی زیادہ پاکیزہ مبارک حمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کم و بیش 39 فرشتوں کو نازل فرمایا اور وہ اس بات سے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ کون ان کلمات کو لکھے اور سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ نمبر 3،
جو الحمدللہ کے فوائد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص کسی معذور شخص کو دیکھ کر اللہ کی حمد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بھر معذوری سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد کے کلمات سکھلائے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، رواہ ترمذی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ تعریف اس ذات کی ہے جس نے مجھے اس مرض سے عافیت بخشی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اپنی کئی ایک مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے فضیلت بخشی۔ اللہ کے بندو، آج ہمارے بعد احباب مصیبت زدہ یا کسی معذور شخص کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں یا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ایسے شخص کو دیکھ کر آپ کے ذمہ دو کام آتے ہیں، اس کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو تعاون کرے، ان کی مدد کرے اور خیر خواہی کا معاملہ کرے، اور آپ کے پاس جو سلامتی وعافیت ہے اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور دعا پڑھتے رہیں۔ الحمدللہ کا چوتھا فائدہ یہ ہے، موت کے وقت زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں، یعنی جو مسلمان ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کا عادی ہو اور وہ کسی حال میں بھی اللہ کے گلے شکوے کرنے والا نہ ہو، تو ایسے شخص پر جب موت آتی ہے تو موت کی مدہوشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر اپنی حمد کے کلمات جاری فرما دیتے ہیں، جو کہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ المؤمن بخیر علی کل حال وان المؤمن تخرج نفسه وهو يحمد اللہ، صحیح ابن حبان کی روایت۔ مومن ہر حال میں بھلائی کے ساتھ ہوتا ہے، اور بلا شبہ مومن ایسا خوش نصیب ہے کہ اس کی روح نکلتی ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو دنیا سے جاتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہو۔ آئیے آپ بھی یہ اعزاز اور سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حالات کی تنگی اور پریشانی کے عالم میں بھی اپنے اللہ کی حمد کرنا سیکھیں اور دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ کا مبارک وظیفہ پڑھتے رہے۔ الحمدللہ کا پانچواں فائدہ یہ ہے، جو شخص دنیا میں کثرت کے ساتھ الحمدللہ پڑھنے والا ہوگا وہ قیامت کے روز اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ صاحب مقام اور صاحب فضیلت ہوگا۔ ایسے شخص کو اپنے افضل ترین اور اعلیٰ بندوں کی صف میں شامل فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان افضل عباد اللہ یوم القیامہ الحمادون، صحیح الجامع الصغیر۔ قیامت کے روز اللہ کے سب سے افضل بندے بہت زیادہ حمد کرنے والے ہوں گے۔ اسلامی بھائیو بہنوں، مال کی قلت اور کثرت کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی اور دونوں جہانوں کی کامرانی صرف اور صرف اس بات میں ہے کہ مسلمان جس حال میں بھی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، خوشحال ہو یا تندرست ہو، نعمتوں کی باغ میں ہو یا آزمائشوں کے حال میں ہو، وہ اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کرنے والا ہو۔ الحمدللہ کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ حمد کرنے والوں کو جنت میں خاص محل دیا جائے گا، یعنی جو شخص مصیبت، غم اور پریشانی کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے منہ نہیں موڑتا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک معروف صحیح حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو سنان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جب میں نے اپنے بیٹے سنان کو دفن کیا تو قبر کے کنارے حضرت ابو طلحہ خولانی رحمہ اللہ تشریف فرما تھے۔ جب میں وہاں سے جانے لگا تو انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور کہا، اے ابو سنان، کیا میں تجھے ایک خوشخبری نہ دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، مجھے حدیث ضحاک رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے اور وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب کسی شخص کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کیا تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم میرے بندے کے دل کا ٹکڑا چھین لائے ہو؟ فرشتے فرماتے ہیں جی ہاں۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ اس وقت میرے بندے کی زبان پر کیا تھا؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں وہ آپ کی حمد کر رہا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالی جواب میں ارشاد فرماتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت حمد رکھ دو۔ ترمذی و ابن حبان کی روایت ہے۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کے خصوصی پیار کا اندازہ فرمائیں کہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وہ بندے کے ہر بول کو عرش پر بیٹھا سنتا اور سمجھتا بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی گواہی کے ذریعے اپنے بندے کی زبان سے تعریف والے کلمات دوبارہ سنتے ہیں اور پھر خود حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ایسے پیارے بندے کے لیے تعریف سے بھرا ہوا گھر بنا دو۔ اللہ کے بندو، یہ ہے وہ مقام اور عالی رتبہ جو حمد کرنے والے خوش نصیب مسلمان کو عطا کیا جاتا ہے۔ آج کے بعد اچھی طرح اپنی ذہن سازی فرما لیں کہ خوشحالی کے دنوں میں بھی تعریف اور شکر اللہ رب العالمین ہی کا ادا ہو، اور غمی کے ایام میں بھی اسی کے حمد کے گیت گائے جائے۔ یہ چند باتیں تھی جو اللہ رب العالمین کی تعریف کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔